الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا سلسلہ مضمون توحید اور شرک کے حوالے سے جاری ہو ساری ہے۔ آج ہم نے توحید کی وجہ سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو ہمیں ثمرات ملتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کو پوائنٹ وائز ہم زیر بحث لائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ توحید سے عزت نفس کی حفاظت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ویلیو دی ہے، اور آپ کو علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا چہرہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی کو سزا بھی دینی ہو، مارنا بھی ہو، اس کو چہرے پہ نہ مارو، اس کے جسم کے کسی اور حصے پر مار دو۔ اللہ نے یہ چہرہ اپنے ہاتھ سے بنایا، اور یہ جو چہرہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے کسی کا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک عزت نفس رکھی ہے۔ عزت نفس کب پامال ہوتی ہے؟ جب بندہ کسی کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے اور ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، جو صاحب توحید لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، قہار مانتے ہیں، غفور مانتے ہیں۔ سارے معاملات میں اللہ ہی کو سامنے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر اللہ ہی کی طرف سے ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے ہم جنسوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کو کوئی خوف نہیں رہتا کہ میرا کوئی کیا کر لے۔ جب تک ہم توحید سے پیچھے رہتے ہیں، فلسفہ توحید کو نہیں سمجھتے، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کلمہ توحید اندر جانے کی دیر ہے، دل سے پڑھنے کی دیر ہے کہ انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ اب عزیز طلبہ، ایک طرف لاکھ کی فوج ہو، 2 لاکھ کا مجمع ہو، ایک طرف 20,000 بھی کم و بیش ہوں، عقل مانگتی ہے کہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں مانگتی۔ لیکن اس طرح کے مار کے ہوئے ہیں، چند ہزار فوج نے لاکھوں پر مشتمل فوج کو شکست دی ہے۔ وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ انسان توحید کی وجہ سے ڈر ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے جو دوسروں کو بہت زیادہ پریشر میں لاتی ہے، اور لوگ جو ہے خوف کھا کے ہی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آج تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، تو ہمیں گاجر مولی سمجھ کر کاٹا جا رہا ہے، ہماری سے نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مسلمانوں کے فیصلے غیر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرو۔ تو ہم اب انٹرنیشنلی بھی ہمارا کوئی وقار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جو توقعات رکھنی چاہیے تھی، جو ایمان رکھنا چاہیے تھا، اس سے ہم نکلے ہوئے ہیں، اور ہماری عزت نفس اسی وجہ سے پامال بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، عجز و انکساری کی دولت میسر آتی ہے توحید کی وجہ سے۔ انسان کے اندر فخر، تکبر، غرور کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات تفاخر میں آ جاتا ہے، اور کوئی بڑی بات کہہ بیٹھتا ہے یا بڑے دعوے کر لیتا ہے،
تو جو ہی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے اندر کا شر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کی بنیاد پر وہ جو نسلی تفاخر ہوتے ہیں، روپے پیسے کا جو گھمنڈ ہوتا ہے، جو قبائل کی اپنے اندر سمیل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور انسان پھر نارمل سا ہو جاتا ہے. آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ جو باہر سے آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے خلیفہ سے ملنا ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ اتنی بڑی سلطنت ہے مسلمانوں کی، کوئی دربار بنا ہوگا، کوئی بہترین قسم کی لوکیشن ہوگی اور مجھے جو ہے وہ تعارف کروا کے جانا پڑے گا کہ میں نے خلیفہ سے ملنا ہے. تو کسی بندے سے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کا خلیفہ؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی درخت کے نیچے دیکھ لو، وہاں پر آرام کر رہا ہو. وہ پھرتا پھراتا جاتا ہے تو ایک درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سو رہے ہیں. وہ کیا ہے، بندہ حیران ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو بالکل ہی بے خوف ہو کر سویا ہوا. وجہ کیا ہے کہ جو بندہ بھی توحید والا ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ اپنی ذات سے بھی نکل جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں، میں کا وہ جو لوگ پہاڑا پڑھتے ہیں وہ نکل جاتا ہے. اس مسئلے سے ایک ثانوی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ میں کہتے ہیں، بہت سے لوگ اپنا نام لیتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض سیاستدان وہ کام کرواتے ہیں، لیکن کام بھی صاف ظاہر ہے کہ عوام کے پیسے سے ہوتا ہے. وہ فیسلٹیز دیتے ہیں، وہ منصوبے تیار کرتے ہیں، ترقیاتی کام ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نام لے کر کہ میں یہ کروا رہا ہوں، میں نے یہ کروایا، میں نے یہ سہولتیں دی. تو عزیز طلبہ، یہ میں کا لفظ جو ہے اللہ کے ہاں اس کو پذیرائی ہی نہیں ملنی. انسان کو ہر کام میں اللہ کو شامل کرنا چاہیے. اگر آپ نے کروایا بھی، آپ کہیں الحمدللہ یہ کام ہم نے کروایا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں. میں کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ٹیم ورک سے کام ہوتے ہیں. کوئی بندہ اکیلا تو آرڈر دے کے گھر سو نہیں سکتا کہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. پوری ٹیم بنا کر کام کروانے پڑتے ہیں، پھر جا کے کام ہوتے ہیں. اور ہر کام میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا لفظ بھی بولنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو ایسے ہو، اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوا ہے. یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے. جو بڑا شخص ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کروا رہا ہوں، میں نے یہ کروایا، میری طرف سے یہ ہوا. کہاں سے ہو گیا بھائی؟ سارے قوم کے پیسے لگ رہے ہیں اور کام کروانا فرضیت میں آتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ پر قوم لے کر آئی ہے، آپ ایک جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں، آپ اس چیز کا پروٹوکول لیتے ہیں، آپ ویلیو لے رہے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں کے بیڑے میں آپ آ جا رہے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول آپ لیتے ہیں. اور اسی طرح ٹریولنگ کے لیے جہاز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں. تو پھر اتنی فیسلٹیز کے بعد بھی آپ کہیں کہ میں تو یہ میں ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ساتھ رکھیں. تو اہل توحید شخص جو ہے وہ عجز و انکساری میں کام کرتا ہے. اس کے بعد عزم و ہمت. عزم کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں دل میں فیصلہ کرنا کہ یہ میں نے ضرور کرنا ہے. ہمت کہتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے اندر طاقت پیدا کرنا. تو یہ دونوں چیزیں جو بندے توحید میں آئیں گے ان کے اندر یہ پیدا ہوں گی کہ وہ اپنے دل میں یہ رکھتے ہیں کہ میں اللہ کی توفیق سے یہ کام کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد واقعہ ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی.
عرب کے جتنے گروہ تھے، جو طاقتیں تھیں عرب کی مختلف جگہ پر بٹی ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ اکٹھی ہو گئی۔ ہر کمیونٹی مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو کر انہوں نے اپنے جنگجو لشکر میں دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے ہے، مشترکہ فوجیں بن گئی اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی۔ اس وقت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ بڑے پرانے بندے ہیں، آپ کو پتہ، ان کی عمر ماشاءاللہ 300 سال کے شاید لگ بھگ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جنگ کیسے لڑی۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے میں نے بات کی کہ میں یا نام نہیں لینا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بندوں کو بلا رہے ہیں، حالانکہ خود نبی ہیں، اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، مشاورت اللہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں مجھے حال بتایا جائے، اتنے لشکر اکٹھے ہو گئے، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے فائٹ کی جائے۔ تو آپ نے یہ دیکھا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ملک میں جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا، لوگوں کا اکٹھ ہو جاتا، تو ہم ایک خندق کھودتے تھے اور اپنے آپ کو اس خندق میں محصور کر لیتے تھے۔ دشمن جو ہے پھر ہم پر ایکسیس نہیں کر سکتا تھا، اس کی رسائی نہیں ہوتی تھی، جو دشمن جو ہے وہ خود ہی جو ہے اکتا کر، تھک کر، ہار کر چلا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی اور صحابہ کرام کے ساتھ پیرلی کام کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک انڈیکیشن ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، جب قوم کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، قوم ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ فائٹ کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتا ہے، صرف ان کو گائیڈ ہی نہیں کرتا بلکہ خود بھی آگے بڑھ کر پریکٹیکلی وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن آیا مایوس اور نامراد ہو کر لوٹا، وہ ایک الگ سے سٹوری، لیکن یہاں بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عزم ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، گھر آ کر ابھی زریں رکھی ہیں، پیدل سفر، وہ بھی ریگستان کا، ریتلے علاقے، کتنا مشکل سفر، گرمی، ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ہی ریلیکس کرنے لگے، اوپر سے وحی آ گئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اے محمد، یہ زرہ نہ اتارو، جنگی لباس کو رہنے تو، دوبارہ سے ایک اور جگہ پر تمہیں اسائن کیا جاتا ہے، وہاں جا کر تم نے لڑائی کرنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکل گئے۔ اس کو کہتے ہیں عزم اور ہمت۔ عزم اور ہمت کیا ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی معاملے میں تم اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھو، جب وقت آئے تو ڈٹ جو، اپنے آپ کو قائم کرو، اور یہی وجہ ہوئی کہ اللہ نے پھر ان کو فتوحات سے بھی نوازا۔ اس کے بعد ہے جی استقامت اور بہادری۔ استقامت کیسے کہتے ہیں؟ کانٹینیوسلی کام کرنا، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اس کے لیے ہمت نہ ہارنا بلکہ آگے بڑھنا، اور بہادری کو آپ سمجھتے ہیں کہ دلیرانہ کام کرنا، جان کی پرواہ نہ کرنا۔ تو اس حوالے سے یہ چند پوائنٹ آپ کو بتائے گئے ہیں، اگلے پوائنٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔